नामुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं वो मिजाज के बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई चीज़ भी मिजाज के बगैर तरतीब नहीं फरमाई। कोई भी इंसान है, कोई भी चीज़ है, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ है, कोई ड्राई फ्रूट्स है, कोई गोश्त है, टोटल का टोटल निज़ाम मिजाज के तहत तरतीब फरमाया। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो इंसान जिस नेचर पे पैदा किया वो क़यामत वाले दिन उसी बुनियाद पे उठाया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रिज़्क़ हलाल की तरफ तरगीब दी जाए, रिज़्क़ हलाल खाया जाए। रिज़्क़ हलाल की तरफ हमारे इस्लाम के अंदर भी खासे इशारे मौजूद हैं। क्योंकि हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो अगर नमाज़ पढ़ने के बावजूद हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो इसका मतलब है कि हमारे रिज़्क़ में प्रॉब्लम मौजूद है और हमारा रिज़्क़ ठीक नहीं। अगर हम अपने रिज़्क़ को बेहतर कर लें और अगर अपने लुक़मे को बेहतर कर लें तो हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे मसाइल बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान अगर किसी सरकारी महकमे में जॉब करता है और उसका टाइम है सुबह 9 बजे पहुंचने का, अगर वो किसी दिन जॉब पर नहीं आता और उसकी हाज़िरी लगा दी जाती है, और ये भी मतलब इसमें ये आ गया कि ये भी हराम, रिज़्क़ हराम की तरफ निशानदेही करेगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो ड्यूटी के पैसे आपको दिए जाते हैं, उस ड्यूटी के पैसे अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसका हक़ अदा नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए रिज़्क़ हराम होगा। रिज़्क़ हराम से जब हमारे जिस्म में नुतफ़ा ठहरता है और नुतफ़ा एक बच्चे के रूप धारता है और जब वो दुनिया में आता है तो हमारे लिए वबाल जान होगा। इसलिए आका सलाम ने रिज़्क़ हलाल की तरफ बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई कि रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अब आते हैं हम उसी मौजू की तरफ, चूँकि रिज़्क़ हलाल के साथ इंसान के मिजाज का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर कोई इंसान हराम खाता है तो उसका मिजाज बड़ा जारहाना होगा और बड़ा तपा हुआ उसका होगा और बड़ा तकबराना होगा और वो हर चीज़ पे अपना हुक्म जमाने की कोशिश करेगा या उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी कोई हुक्म की खिलाफ वर्जी करे, चाहे वो गलत है या ठीक। ये तो अलग बहस बन जाती है, अलग मौजू है। लेकिन अगर देखें उसके मिजाज को तो उसका मिजाज उस कंडीशन में है जहाँ पे एक इंसान का मिजाज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक मुख्तर वक़्त के लिए इस दुनिया में आए, हमने वापस जाना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम तो सब कुछ खाते हैं या सब कुछ खाना पीना चाहिए, अल्लाह पाक ने सब कुछ खाने पीने के लिए बनाया। अब हम एक घर की मिसाल ले लेते हैं कि एक घर में कितने बच्चे होते हैं, माँ बाप के कितने बेटे होते हैं, उनकी बेटियाँ कितनी होती हैं। क्या कभी किसी ने देखा कि सब लोगों का मिजाज एक जैसा है? कोई इंसान अल्लाह ताला की तरफ माइल है, कोई इंसान मूवीज़ की तरफ माइल है, कुछ डांस की तरफ, कुछ नाच गाने की तरफ अपने आप को तवज्जो मबज़ूल रखता है। कुछ लोगों का जो ओढ़ना बिछोना है वो हंसना खेलना, गप्पे मारना, सोना, बस ये उनकी मशागिल है। फिर हम देखते हैं झूठ बोलना, ये भी एक नफ्सियात है। फिर हम आते हैं गीबत, ये भी एक नफ्सियात है। फिर हम आते हैं हवस परस्ती, ये भी एक नफ्सियात है। फिर आते हैं हम मुसरत पसंदी, खुश रहना, ये भी एक नफ्सियात है। फिर आते हैं हम गुस्सा, ये भी एक नफ्सियात है, नफ्सियात का पहलू निकलता है। फिर आते हैं हम गम, ये भी एक नफ्सियात का पहलू है। अगर हम इन सबको तरतीब देते हैं तो सबको तरतीब देने से नताइज क्या निकलते हैं कि गुस्सा वहाँ मौजूद है जहाँ पे हरारत ज़्यादा है, गम वहाँ मौजूद है जहाँ पे हरारत पैदा होने के साथ बॉडी से खारिज भी होती जा रही है और रतूबात भी हैं, तो वहाँ पे इंसान की कैफियत ऐसी ही रहेगी कि जैसे गमगीन इंसान हो। मतलब उसके लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगी दुनियादारी। क्योंकि जब जैसे जैसे अब इसकी मिसाल आप यहाँ से भी ले सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में कैसा लोथड़ा है, अगर वो ठीक तो पूरा निज़ाम ठीक। तो पूछा कि जानते हो क्या है? तो सहाबा करम ने पूछा अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते। तो आपने फरमाया तुम्हारा दिल है। अब यहाँ से क्या साबित होता है फिर कि एक दिल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अल्लाह पाक की ज़ात समा जाती है। अल्लाह पाक कहते हैं मैं पूरे जहान में नहीं समा सकता, मोमिन का दिल ऐसी जगह में जहाँ समा जाता हूँ। अब मोमिन और मुसलमान जो एक बंदा है, अब उसके लिए तयन क्या किया जाएगा? क्या वो फाके करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर वो मोमिन मुसलमान है कि वो अल्लाह उसके रसूल को मानता है, उसका कहना मानता है, उसकी मानता है, उसको भी मानता है, उसकी मानता भी है। यानी एक होता है उसको मान लेना, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं, उसकी मानना ये भी सबसे अहम चीज़ है। अगर आप मान तो लेते हो, मानते तो बहुत सारे लोग हैं, अगर उसको मान लेते हो, उसका कहना नहीं मानते, जो उसने हुक्म सादर फरमाया उसका वो नहीं मानते आप,
تو اس کو ماننے اور مطلب کہ وہ کہنا نہ مان رہے آپ، تو وہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا لیکن اس کا دل سے اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہاں سے نقصانات کا اظہار ہوگا آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، یہاں بھیجا، اور پھر ہمیں امتحان کا، جیسے ہم اپنا ایک پیپر حل کرنے کے لیے جاتے ہیں، 1 سال پڑھتے ہیں، سال کے بعد ہم اپنا پیپر دیتے ہیں، پیپر دینے کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورا سال کتنی محنت کی، ہم نے کیا نتائج اخذ کیے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے مارکس کیا آ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف دعاؤں پہ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے، حالانکہ محنت وہ کرتے نہیں اور کہتے ہیں دعا کیجئے۔ کیا دعاؤں سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہماری مسجدوں میں روزانہ کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ کیا مسئلہ کشمیر حل ہو گیا؟ کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ بالکل آزاد نہیں ہوا، کیونکہ دعاؤں سے کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ دعا سے انسان کی زندگی ضرور تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہم اپنے لیے اپنے رب سے خیر مانگتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس حد تک گم ہو چکے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور جہاں پہ وہ وقت آ گیا ہے اب لہٰذا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا خیال کیجئے۔ جو چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے نہیں کھائی، وہ کھانا آپ کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پیاز کے بارے میں سرکار نے قباحت کا اشارہ فرمایا، سرکار نے لہسن کے بارے میں قباحت کا اشارہ فرمایا، کہیں کہیں پہ سرکار نے کسی انسان کو سیکس کے بارے میں شکایت کی تو پیاز کھانے کی ترغیب بھی دی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ میرے لیے سب سے بڑا حیران کن مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب حکیم سے بات کی جاتی ہے، طبیب سے بات کی جاتی ہے، دانا سے بات کی جاتی ہے، تو دانا کا اپنی زندگی کے اندر ہی کوئی ایسا رول نہیں ہوتا، اور وہ کھانے پینے میں کسی چیز کے مزاج کا تعین نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ کھاتا چلا جاتا ہے، بالکل سیم اس مدرسے کے مولوی کی طرح جس کی توند اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پیٹ کا باہر نکلنا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب چونکہ میں نے مدرسے کے مولانا حضرات کی بات کی، اس کی پھر میں بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان جیسے جتنے بھی قبیل کے لوگ ہیں، یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے وارث ہیں، اس کے جو دنیا میں چیزیں لے کے آئے اللہ کے رسول، اس کے وارث ہیں، لیکن وارثوں کا حال دیکھیے کہ ان کے پیٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ کس لیے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، جو فاقہ کشی ہے، وہ سب سے اہم ہے اسلام کے اندر، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو فاقے نہیں دے سکتے، اس لیے ان کی دولت کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ ہمیشہ اندھے ہو جائیں گے، اور یہ جہنم میں اسی لیے وعدہ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کا زیادہ پہلے جانے کا اتفاق ہوگا ایک عام آدمی کی نسبت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے وزن ڈالا، اور جن کو دین سکھلایا، اور جن کے اوپر کچھ پابندیاں لگائیں، جن کو بتایا کہ تمہارے کچھ زندگی کے اندر قواعد و ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، تم وارث ہو اس دین کے، اور تم نے کیا انصاف کیا اس دین کے ساتھ، لہٰذا قیامت والے دن بہت برا حشر ہوگا سب لوگوں کا، کہ جو لوگ جن لوگوں کے ذمہ جو کام تھے ان لوگوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں کیے۔ ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیں کہ کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار کی دور حکومت، اور کہاں پہ یہ حکمران، آپ خود تصور کریں کہ آج ہم کس دور میں کھڑے ہیں۔ خیر، مزاج کے بارے میں چونکہ بات ہے، لہٰذا مزاج کو سمجھیے۔ دنیا میں ہر چیز کا مزاج ہے، چاول کا مزاج ہے، آلو کا مزاج ہے، گوبھی کا مزاج ہے، بینگن کے مزاج ہے، اس کے علاوہ مالٹے کا مزاج ہے، اس کے علاوہ کیلے کا مزاج ہے، سیب کا مزاج ہے، سرکے کا مزاج ہے۔ دیکھیں ہر چیز کا مزاج ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں سب کے مزاج ہوتے ہیں۔ اگر آپ مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جیسے تیزابیت والا پیشنٹ چاول کا استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح سوزاک والا پیشنٹ حرارت کا یا کھجور کا جیسے آم کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ آ جاتے ہیں
شوگر پیشنٹ کی طرف یا سنگرینی کے مریض کی طرف وہ چینی کا استعمال نہیں کر سکتا، دودھ کا استعمال نہیں کر سکتا، یا ہیضے کے مریض کی طرف آ جاتے ہیں جو مطلب کچے پانی کا استعمال بھی نہیں کر سکتا اور میٹھے کا استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہیضے کے مریض کو تھوڑی سی بھی مٹھاس غلطی کے ساتھ دے دی جائے تو اس کے جسم کا پانی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے پیرامیٹر ترتیب دیے ہوئے ہیں۔ سائنس نے اس کے اندر کوئی کام نہیں کیا، اس نے مسائل کو الجھایا ہے۔ کیسے الجھایا ہے؟ کوئی آج تک مجھے کوئی ایک دوست بتا دے کسی ایک پرابلم سے آج تک نجات حاصل ہوتے دیکھی ہو۔ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو نارمل ہوتے دیکھا اور نارمل لائف میں آتے دیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نارمل لائف کی طرف آنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ نارمل زندگی کی طرف ہم تب آئیں گے کہ جب ہم اپنے مزاج کو سمجھیں گے، اور اس کے لیے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوگی، نہ کہ سب لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے مزاج کا تعین شروع کر دیں، کیونکہ مزاج کا تعین کرنا اتنا آسان نہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک بی بی کی کال آئی مجھے، اب اس بہن کے اندر گرم تیزاب تھا، اس کے لیے گرم چیزیں سخت نقصان دہ تھیں، لیکن وہ جو ٹوٹکے کرتی رہیں اور حکمہ حضرات سے اور دوسرے لوگوں سے اس کے رابطے، ڈاکٹروں سے رابطے ہوتے رہے، جس میں کہ اس کو ایسی چیزوں کا استعمال کا مشورہ دیا گیا، اور پھر اس کا نتائج کیا نکلے کہ نقصان بڑھتا چلا گیا۔ ابھی 2 سے 3 دن کے اندر جیسے ہی اس کی کنڈیشن کو حرارت کی طرف میں نے مائل کیا، کیونکہ آئیڈیا یہی تھا کہ اس کے جسم میں حرارت کی کمی ہے، لیکن 2 دن کے اندر ہی ساری کنڈیشن واضح ہوگی کہ اس کے جسم میں ترش تیزاب نہیں ہے، اس کے اندر گرم تیزاب ہے، اور جو گرم تیزاب ہے وہاں پہ ہمارے جسم میں رطوبات کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا جیسے ہی ان کے جسم کے اس کوانٹٹی کو پورا کیا گیا تو وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ لہٰذا سمجھیے کہ ہر چیز کا مزاج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرم تر تھا۔ گرم تر کا مطلب یہ ہے کہ غمگین کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں دیکھیں تو سرکار کبھی منہ کھول کے نہ ہنسے، مسکرایا کرتے تھے اور اکثر غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ جب گرم تر مزاج ہوتا ہے اس میں رطوبات ہوتی ہیں، انوارات ہوتے ہیں، اور یہاں پہ برداشت کی ہمت اور حوصلے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم میں خشکی حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے یا گرمی حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا اسلام تو علم کا منبع تھے، اور اللہ پاک نے جو ان سے امتحان لیے وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو ترتیب دیں گے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔